بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیلۃ نصف شعبان ہے کہ جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، اور عام طور پہ لوگ اس رات میں جاگنے کی، عبادات کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس ضمن میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، تو گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ توبہ ہے، اور توبہ کا طریقہ ہمیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ نیک اعمال درجات کی بلندی کا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ قرآن نے سمجھایا، یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوا۔ اس رات کے حوالے سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کریں، لیکن اس کا طریقہ وہی ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہمیں گناہوں کی معافی مانگنی ہے، نیک اعمال کو اختیار کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سب کو معاف کرے گا، اللہ سب کو معاف کرے گا سوائے ان چند لوگوں کے، اور ان کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ ان میں سب سے پہلے وہ آدمی کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو صفات میں۔ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان تو ذات میں تو شریک نہیں کرے گا، لیکن صفات میں شریک کر سکتا ہے۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، یعنی جو مشرک ہو، اللہ رب العالمین اس رات میں اس کی معافی نہیں کریں گے۔ یہ رات کیا، اگر وہ شب قدر بھی پا لے اور اگر وہ شرک سے معافی نہیں مانگے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ دوسرا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کینہ پرور ہو، اپنے دل کو صاف نہ رکھتا ہو، لوگوں میں عیب ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی کی معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کی بھی سنت ہے، یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ تو دل میں کینہ رکھنا، دوسروں کے لیے نفرت، عداوت اور بغض رکھنا، یہ وہ خامی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی معافی نہیں کروائیں گے۔ تیسرا، وہ شخص کہ جو شراب کا عادی ہو۔ اب ایک انسان اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہو، ان راتوں میں جاگ بھی رہا ہو، لیکن وہ اس طرح کے گناہوں کو نہ چھوڑ رہا ہو، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہم تک پہنچا دی کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو معافی نہیں ہوگی۔ شراب پینے والا، کثرت سے شراب پینے والا، جس کو شراب کا عادی کہا جاتا ہے، تیسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا، وہ آدمی کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، ان کی نافرمانی کرتا ہو، ان کو ستاتا ہو، اس کے لیے حدیث میں جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے عاق لوالدیہ، اور عاق کا مطلب ہوتا ہے کہ یوں ستانا کہ وہ اپنے والدین کے دل کو اس نے توڑ دیا ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا کہ جس سے ہمارے والدین جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہوں، ان کو رنج پہنچا ہو۔ تو اگر اللہ کو معاف کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے والدین سے معافی مانگنی ہے، ان کو منانا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخط الربی فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اس لیے ہمیں اپنے والدین کو منانا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ اور پانچواں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، تکبر کی بنیاد پر، فخر اور غرور کی بنیاد پر، وہ اپنے
ازار کو، اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو نیچے رکھتا ہو، تو یہ وہ ہیں 5 لوگ کہ جو اگر شب برات کیا، لیلۃ نصف شعبان کیا، شب قدر بھی پا لیں تو اللہ رب العالمین ان کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگ نہ لیں۔ ہم اس رات میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہر رات میں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہونا چاہیے اور شرمندگی کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ آج کی رات ہی جب ہم اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں شرمندگی کے اظہار کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں اب معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جائیں اللہ ہماری ان ساری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے۔